بشیر احمد صاحب پوچھتے ہیں یہاں فجر کی اذان امساک کے وقت سے تقریباً 10 منٹ بعد ہوتی ہے، کیا اذان تک کھایا پیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب سحر کا وقت داخل ہو جائے گا تو اس کے بعد سے کھانا پینا حرام ہوگا. جی، لہٰذا اذانوں کا اعتبار نہیں ہے. اذان بعض دفعہ پہلے ہوتی ہے، بعض دفعہ اذان بعد میں ہوتی ہے. تو سحر کا وقت اگر ختم ہو رہا ہے تو پھر اذان تک کھانا پینا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. بزر صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں حالت جنابت میں سحری کھا سکتے ہیں؟ جی، حالت جنابت میں سحری کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. کوئی حرج نہیں ہے. ابو صاحب سے محمد الیاس صاحب کا سوال ہے، جن روزوں میں لا علمی کی وجہ سے سحری اذان کے ساتھ کی، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر یہ یقین تھا کہ سحری یعنی اذان جو ہے وہ سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد ہوئی ہے جی، تو پھر وہ روزے ضائع ہو گئے ہیں. ان روزوں کی قضا لازم ہے. لازم ہے. محسن احمد صاحب میرٹھ سے پوچھتے ہیں اگلا سوال، اگر کسی شخص کی سحری کے بعد ایسا کچھ عذر اس کو پیش آ گیا بیوی کی وجہ سے، نیز کسی ایسے روزوں کی تعداد اسے معلوم نہیں ہے، مطلب اس حالت میں جتنے روزے ہوئے، جبکہ یہ واقعہ مختلف رمضانوں میں کئی بار پیش آیا، تو کیا حکم ہوگا؟ جی، انہوں نے جو مسئلہ پوچھا ہے، زوجہ سے اگر ہم بستری نہیں کیے اور باقاعدہ جیسے غسل فرض ہوتا ہے یہ کیفیت نہیں ہوئی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا پھر ایسی کنڈیشن سے، لہذا ان کی قضا بھی واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. حمید اللہ صاحب کابل سے پوچھتے ہیں، روزے کی حالت میں بلغم حلق میں گرے اور غیر قصدی طور پر معدے کی طرف جائے اور تو کیا اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا؟ مطلب یہ مکروہ ہوتا ہے؟ نہیں، بلغم ہو یا تھوک ہو، قصدی ہو یا غیر قصدی، ہر طرح سے نگلنے سے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. کوئی اثر نہیں پڑتا. بہت بہت شکریہ. عبداللہ صاحب دیر سے پوچھتے ہیں، رمضان میں نسوار رکھنے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ نسوار رکھنے سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن نسوار کے اثرات اگر حلق تک پہنچ گئے، جو کہ غالب یہ ہوتا ہے کہ وہ حلق تک پہنچ جائیں گے، تو جیسے ہی حلق تک ذائقہ پہنچے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اس لیے نسوار رکھنا جائز نہیں ہے روزے کی حالت میں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. جی، جدہ سے محمد رفیع صاحب پوچھتے ہیں، روزے کی حالت میں یہ منہ میں تھوک کا مسئلہ وہی آپ نے بتا دیا کہ نہیں ٹوٹتا. زاہد صاحب فیصل آباد سے پوچھتے ہیں، کیا بواسیر کے مسوں پر دوائی لگا کر مسوں کو معقد کے اندر کرنے سے، جو کہ ٹیوب سے لگائی جاتی ہے، روزہ فاسد ہو جاتا ہے یا نہیں؟ نہیں، وہ مس سے چونکہ پہلے یہ تفصیل سے مسئلہ بیان کیا جا چکا ہے کہ وہ یعنی جب دوائی لگائی جاتی ہے تو وہ مقاد کے اس حصے تک نہیں پہنچتی جہاں سے یعنی روزہ فاسد ہو جاتا ہے. اس لیے اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا. سارا عبدالرشید صاحب کا سوال ہے اگلا، یہ بھی اسی طرح ہے کہ روزے کی حالت میں بواسیر کے لیے مرہم لگایا جا سکتا ہے؟ جائز ہے. وہ سب آپ نے تو سوال ہی ختم کر دیا. ہمیں اعجاز احمد صاحب کشمیر سے پوچھتے ہیں، کن علامات میں ایک ماں بچے کی خاطر روزہ چھوڑ سکتی ہے؟ بچے کی خاطر روزہ چھوڑنے کا شاید ان کا مفہوم یہ ہے کہ جو ماں بچے کو فیڈ کراتی ہے. جی، تو فیڈ کی وجہ سے یعنی بچے کو فیڈ کرانا یا دودھ پلانا بذات خود ایسا عذر نہیں ہے جس کی وجہ سے روزہ چھوڑنا جائز ہو. کیونکہ روزہ چھوڑنا 2 صورتوں میں جائز ہے، بیماری میں اور سفر میں. تو اگر اس خاتون کو، کوئی بھی خاتون ایسی کمزور ہیں کہ وہ بچے کو فیڈ کرانے سے ان کو کمزوری اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں، یا یہ کہ دودھ پورا پیدا نہیں ہوتا یعنی خوراک کی کمی کی وجہ سے، جس کی وجہ سے بچے کو پھر اس کی صحت کو نقصان ہو رہا ہے، اس کو دودھ پورا نہیں مل رہا، تو ایسی کوئی کنڈیشن ہوگی تو پھر روزہ چھوڑنا جائز ہوگا. لیکن یہ کہ اگر خواتین جو ہیں افطاری کے وقت کھائیں اور پھر سحری کے وقت تک اپنی خوراک کو مینٹین رکھیں، اچھی خوراک کھائیں، تو مشاہدہ یہ ہے کہ وہ یہ دودھ پھر فیڈ کرا سکتی ہیں دن بھر. لیکن پھر بھی اگر کسی کو واقعی نقصان ہو رہا ہے اور ایسی کنڈیشن ہو رہی ہے کہ ان کو کمزوری سے بہت زیادہ چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر یہ بیماری ہے اور بیماری میں روزہ چھوڑنا جائز ہے.